اپنی شکست کی شرمندگی مٹانے اور مجاہدین کی توجہ بانٹنے کے لیے بھارت نے 6 ستمبر کو علیہ صبح بغیر اعلان جنگ کیے مکاری سے پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کر لی۔ بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ اس کی پیدل فوج کے 2 ڈویژن بھاری گولہ باری کی آڑ میں BRB نہر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ قوم سو رہی تھی، لیکن پاک سرحدوں کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی تھی۔ وطن کے سپاہیوں کے لیے اپنی وفاؤں کا عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہر بچہ، جوان، بوڑھا سر سے کفن باندھے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ دشمن کے مقابل تھا۔ خالد اور طارق کی روایات کے امین، حیدر کرار کے وارث آج پھر کفر کے مقابل تھے۔ ان کا تن من دھن اپنے دیس پر قربان تھا۔ اب ہر سپاہی ایک ناقابل شکست فصیل تھا جس نے دشمن کی پیش قدمی روک دی تھی۔ پاک فوج کے جوان تعداد میں دشمن سے کم تھے، لیکن ان کے ساتھ قوت تھی سچائی کی، سرمایہ تھا ایمان کا، عزم تھا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا۔ لاہور میں صرف ایک کمپنی نے 9 گھنٹے تک دشمن کے پورے ایک بریگیڈ کو روکے رکھا۔ لاہور کے جم خانے میں عیش و عشرت کی محفل سجانے کے خواب دیکھنے والے بھارتی کمانڈر اپنی 3 ڈویژن فوج کے باوجود BRB نہر پار نہ کر سکے۔ وہ لاہور کا سیکٹر ہو یا قصور کا محاذ، پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی جسے ٹکرا کر دشمن کی فوجی قوت پاش پاش ہو گئی اور پاکستانی جانباز جنگ کو دشمن کے علاقے کے اندر لے گئے۔ قصور کے محاذ پر بھی دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور پاک افواج کھیم کرن کو فتح کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ اصل اتر، چیمہ، محمود پور اور ولٹوہا اب پاک فوج کے قبضے میں تھے۔ دشمن بڑی تعداد میں جنگی سامان چھوڑ کر پسپا ہو چکا تھا۔ چھ تاریخ کو پاکستان فضائیہ نے ہندوستان کے ایئر بیسز پر حملہ کیا اور 7 تاریخ کو ہندوستان نے بدلہ لینے کے لیے ہمارے بیسوں پہ ہوائی اڈے پہ حملہ کیا۔ ہم لوگ الصبح یعنی سورج نکلنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یا اس سے کچھ کم ویش اپنے کاکپٹس میں بیٹھ جاتے تھے، تمام ذرہ بختہ جس کہتے ہیں ہم پہن کر، اور میں ابھی سورج کو طلوع ہوتے ہوئے کافی وقت تھا، میں اپنے کاکپٹ میں اسٹریپ کر کے، اسٹریپ کہتے ہیں، میں سو گیا جی۔ اور پھر کسی پائلٹ نے، کسی سائرن ہوئی، کسی پائلٹ نے آ کر ہمارے جہاز کے فیوزلاج کو لاک کیا۔ پھر میں نے آنکھ کھولی اور اللہ کے فضل سے اس وقت میرے زبان سے کلمہ نکلا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس مارکے میں کچھ ہوگا۔ ہم ٹیک آف کر گئے اور اپنے اڈے پہ چکر لگانے لگے، اور اسی دوران
میرے خیال دشمن کے جہاز اوپر نیچے سے پرواز سے اپنے آپ کو اوپر کھینچا اور تمام اینٹی ایئرکرافٹ گنز، یعنی ایک عجیب منظر ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. کوئی 100 گنز ہوتے ہیں ان کے، فائر ٹیکنیکس ڈفرینٹ کلرڈ میونیشنز ہوتے ہیں، وہ فائر کرنے لگے تو مجھے وہ 4 جہاز نظر آئے، 2 جہاز نظر آئے. انہوں نے راکٹس مارا اور پھر اپنے سرحد کی طرف دوڑنے لگے. تو کچھ عرصے کے لیے روشنی بہت کم تھی، سورج طلوع وقت جیسے کہتے ہیں یہ وقت اذان ہوتی ہے، بس ہمارے لیے وہی وقت تھا. تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے، تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ایک ساتھ جو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس تعاقب کی اور ایک بارگی ہمیں 2 جہاز نظر آئے. تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے، یعنی کوئی 50 فیٹ یا 100 فیٹ زمین سے اوپر. اچھا. تو میں نے ایک میسائل مارا تو وہ میسائل زمین پہ گرا، زمین پہ لگ گیا. تو وہ میسائل لانچ ہونے کے بعد ڈراپ کرتا ہے اور پھر وہ اسپیڈ ٹیک آف کرتا ہے. بہرحال دوسرے یہ سرگودا کے ہوائی اڈے کے ارد گرد ہائی ٹینشن وائرس ہیں، ان کی یہ تقریباً 100-150 فیٹ ہوتے ہیں. تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا، اس کو میں نے میزائل مارا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ کب پائلٹ کاکپٹ سے نکلا. جب اس کے قریب سے میں گزرا دیکھا کہ وہ پائلٹ کاکپٹ میں نہیں ہے اور اس کے جہاز کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے اور دوسرے بقیہ 4 جہاز تھے وہ نظر نہیں آئے. پھر بھی میں نے تعاقب کیا، میرے خیال میں دریا چناب کو عبور کر کے دیکھا وہ 4 جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے، ایک ہی رخ میں مڑے. عموماً اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر رہا ہو تو جہاز اسپلٹ کرتے ہیں، 2 جہاز ایک کسی اور کو، ابھی ایک جہاز ایک طرف، تاکہ دشمن کو سینڈوچ کر سکتے ہیں، یعنی ایک جہاز پیچھے لا سکیں. تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی دائرے میں ٹرننگ کرنے لگے، ایک ٹرن میں وہ 4 جہاز اللہ کے وجہ سے مار گرا دیے. اس میں جہاں پہ ہمارے فوج نے اپنی بہادری کے دکھائی، اپنی قربانیاں دیں، وہاں پہ اس علاقے کے عوام کو ہم مت بھولیں. یہاں کے عوام تقریباً جو جن دوستوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا یا ہمارے سینئرز تھے وہ بتاتے ہیں کہ عوام تقریباً اپنی فوج کے ساتھ سینہ بسینہ کھڑے تھے. اور جس طریقے سے عوام نے اپنی فوج کو بیک کیا ہے یا فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جس سے ہمارے جوانوں کا جذبہ، جس سے ہمارے افسروں کا جذبہ، بحیثیت ایک ملٹری، جسے میں نے پہلے کہا نا جنگ قوم لڑتی ہے، تو وہ لگ رہا تھا یوں کہ چونڈا پہ پاکستان کی قوم کا ایک ایسی دشمن قوم کے سامنے مقابلہ ہے کہ جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے. خواتین جس طرح وہ فوج کے لیے سامان لے کر آتی تھی کھانے پینے کا، جس طرح ان کے لیے وہ پھول ان پر نچھاور کرتی تھی یہ خواتین، ان کے لیے جو ہے وہ ان کے کھانے پینے اور ان کی استعمال ہونے والی چیزوں پر جس طرح وہ دن رات کام کرتی تھی، تو یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جس کی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونڈا نے اصل میں ہماری تاریخ کو ایک ایسا رخ دیا جس پر ہم ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے، اور ہم دشمن کو یہ احساس دلاتے رہیں گے کہ اگر آپ نے دوبارہ پھر کوئی میلی آنکھ سے دیکھا تو آپ کی ساری طاقت جو ہے وہ پاش پاش کر دی جائے گی. کوئی بھی پاک شاہینوں کی عقابی نگاہوں سے دور نہیں. فضائی جھڑپوں میں برتری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس نے پٹھان کوٹ، آدم پور، جام نگر اور ہلواڑہ کے ہوائی اڈوں پر ٹھیک نشانے لگا کر دشمن کی فضائی قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیا. پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے سیبر جیسے طیاروں پر وہ کارنامے کر دکھائے جو فضائی جنگ کی تاریخ میں مثال بن گئے. ایم عالم نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا. 17 دنوں کی جنگ میں انہوں نے دشمن کے 9 طیارے تباہ کیے اور 2 کو نقصان پہنچایا، جس کے اعتراف میں انہیں 2 بار ستارہ جرت کے اعزاز سے نوازا گیا. پی اے ایف نے مجموعی طور پر 35 طیاروں کو فضائی معرکوں میں اور 43 طیاروں کو زمین پر تباہ کیا. دشمن کے 32 طیارہ شکن توپوں کا نشانہ بنے. اس طرح بھارت کے کل 110 طیارے تباہ ہوئے اور 19 کو شدید نقصان پہنچا. اس کے مقابلے میں پاکستان کو صرف 19 طیاروں کا نقصان برداشت کرنا پڑا. زمینی اور فضائی برتری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تیسری قوت بحریہ نے بھی اپنے سے کئی گنا بڑی بحری طاقت کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا. پاکستان نیوی نے دفاعی جنگ لڑنے کی بجائے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا.
اس کا پہلا ہدف دوارکا تھا۔ 7 ستمبر کی شام کو جب پاکستانی بحریہ کے جہازوں نے کراچی سے 250 میل دور اپنی منزل کی طرف سفر شروع کیا تو بکھرا ہوا بحرہ عرب بھی اپنی پرشور موجیں سمیٹ کر ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ غازیوں کا یہ قافلہ نصف شب کو اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ جوانوں کے ہاتھ توپوں تک پہنچے اور 100 سے زیادہ توپوں کے دہانوں نے دشمن پر گولے اگلنا شروع کر دیے۔ دشمن کے ساحلی توپ خانے نے جوابی کارروائی کی لیکن جلد ہی سرد پڑ گیا۔ دوارکا کا طاقتور بحری اڈا تباہ ہو گیا۔ سمندری جنگ میں بھی پاکستان کو برتری حاصل ہو گئی۔ 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ مشن مکمل کر کے پاکستانی بیڑا واپس آ گیا۔ بمبئی بھارتی بحریہ کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن اسے صرف ایک پاکستانی آبدوز غازی نے پوری جنگ کے دوران محاصرے میں لیے رکھا۔ پاکستان نے 17 روزہ جنگ جیت لی، کیونکہ پاکستان حق پر تھا، کیونکہ فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ پوری قوم سینہ سپر تھی۔ قوم میں اتحاد تھا، یگانگت تھی۔ آج بھی دشمن اسی کوشش میں ہے کہ پاکستانی قوم کے اتحاد کو، ان کے آپس میں پیار و محبت کو، ملک کے امن و امان کو اندرونی طور پر تباہ کرے تاکہ پاکستان کمزور ہو۔ لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔